یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا. اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے. ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے. بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے. بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے. میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے. انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین. میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو. تم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے. ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں. اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا. اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے. اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے. یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں. آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے. رشت نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے. کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشب تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے. آپ اسے نہیں مٹا سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے. ہم کیول سہمت ہیں، آپس میں مل جل کر رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے. اور اس کے سوا یہ جو کہانی او منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں. سارا پلیٹا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمیلن کو. ان کی اپنی ایک رائے، انہوں نے اپنی رائے ظاہر کر دی، اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں. آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے. سہارنپور سے آئے ہوئے مدنی صاحب کا جو وکتویہ آیا وہ بالکل اس وکتویہ سے کوئی جوڑنے والی بات نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی ایک کہانی، ہمارے ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم کو بھگوان مہاویر یا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. کہا ہے کہ آپ مجھے سہارنپور بلا لیں یعنی دیوبند، اور یا مجھے دہلی بلا لیں گفتگو کرنے کے لیے. میں سوامی جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبند اور دہلی میں جانے میں 2-4 روپے کا خرچہ آ جائے گا. میں آپ کو فری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں گفتگو کرنے کا. لنک آپ تک پہنچ جائے گا، آپ اس لنک کا سمان کیجئے اور ہمارے یہاں اسٹریم میں تشریف لائیں. ہم چھوٹے لوگوں سے پہلے گفتگو کر لیں. آپ کے جو پتا سمان ہیں کہ جن سے آپ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، ان کا نمبر تو بہت بعد میں ہے. آپ پہلے ہم لوگوں سے گفتگو کر لیں، اور گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ توحید یا پھر شرک. اور ویسے بھی آپ کے مذہب میں، جینیوں کے یہاں خدا کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. یہ لوگ خود دیانت سرسوتی نے جگہ جگہ ان کو ناستک لکھا ہے جو خدا کے منکر ہیں. کسی بھی ایسی ذات اور ایشور کو یہ نہیں مانتے کہ جو ازلی ہو، جو ایٹرنل ہو. تو ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ناستک ہیں، کسی ایسی ذات کو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم بتوں کی پوجا یعنی شرک، اور اسی طریقے سے خدا وحدہ اور جو ذات قیوم ہے، صمد ہے، اس کے ثبوت پر ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے، اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں، ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. لیکن
فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہی بات کر لیں اس موضوع کے اوپر تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جینی مذہب میں کتنا دم ہے، اور یہ آخر یہ وہ مذہب ہے کہ جو یعنی ہندو دھرم سے پہلے کا ہے. خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے 1000 سال تک کے جینیوں کی بڑی تعداد انڈیا میں رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ختم کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ اقلیت میں کیسے آ گئے؟ اقلیت میں اس لیے آ گئے کیونکہ آپ انٹلیکچوئل بینکرپٹ ہیں. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حق کو پھیلائیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں. ہدایت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے، اور آپ کی کتابیں انسان کو ہدایت پر نہیں لا سکتی. تو جو چیز خلاف فطرت ہو وہ کبھی باقی نہیں رہتی. قرآن کریم نے اسی لیے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے تو کہ نصیب میں ہے کہ وہ غروب ہو کر رہے گا. آپ تو اس لیے غروب ہوئے، آپ کا سورج نکلا تھا ایک زمانے میں لیکن وہ ڈوب گیا. اب آپ کے مذہب کا نام لینے والا کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم لائیو مناظرہ کرتے ہیں، میں اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ، اور وہیں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے. جی ہاں.